الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صف بندی کی جائے پورے اطمینان کے ماحول میں صف بندی کی جائے. اللہ تعالی ہماری ساری نیکیاں شرف قبولیت سے نوازے. صف بندی کریں. عورتوں میں خاص طور پر صف بندی کرنے کا اہتمام کیا جائے کیونکہ آپ کے ساتھ بچے ہیں اور ضعیف اور مریض عورتوں کی خصوصی طور پر ہر کوئی مدد کرنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عیدین کی نماز یا عید کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز، جو نماز فجر پڑھ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے پڑھی جائے گی یہ نماز. فرق کیا ہے؟ پہلی بار جب یہاں سے ہم یعنی امام اللہ اکبر کہے گا وہ ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا ختم ہو جائے گی. یہاں سے 7 مرتبہ تکبیریں کہی جائیں گی اللہ اکبر کر کے، جن کو تکبیر زوائد کہا جاتا ہے. یہ کام فائنل ہو گیا. اس کے بعد امام کی ذمہ داری ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کرے. باقی رکوع اور سجدے ویسے ہیں جیسے آپ عام نمازوں میں کرتے ہیں یا رکوع اور سجدے میں پڑھتے ہیں. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو وہاں پر یہ دھیان دینا ہے، اکثر بیشتر لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں. آپ جب کھڑے ہوں تو فوراً نیت نہ باندھیں، انتظار کریں 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ امام کے اٹھ جانے کا. اور امام جب تکبیرات زوائد میں پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اس وقت آپ نیت باندھیں، کیونکہ دوسری رکعت میں تکبیر تحریمہ نہیں ہے، ساری کی ساری تکبیریں زوائد ہیں. لہذا اس مسئلے کا خاص طور پر دھیان رکھا جائے. اب ہم نماز شروع کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جشن قربانی مناؤ عید قرباں آ گئی. جشن قربانی مناؤ عید قرباں آ گئی. فرض قربانی نبھاؤ عید قرباں آ گئی. دنگ رہ جائے گی دنیا دیکھ کر ایثار و پیار. دنگ رہ جائے گی دنیا دیکھ کر ایثار و پیار. رسم ہمدردی نبھاؤ عید قرباں آ گئی. داستان عزم ابراہیم و اسماعیل ہے. داستان عزم ابراہیم و اسماعیل ہے. جا کے بس گھر گھر سناؤ عید قرباں آ گئی. باپ نے بیٹے کی گردن پہ پھرائی تھی چھری. باپ نے بیٹے کی گردن پہ پھرائی تھی چھری. بندگی کے ناز اٹھاؤ عید قرباں آ گئی. سیرت پیغمبر اعظم میں ہے فوز و فلاح. سیرت پیغمبر اعظم میں ہے فوز و فلاح. دل کی دنیا کو سجاؤ
عید قرباں آ گئی، آشنا نا آشنا زردار یا نادار ہو، آشنا نا آشنا زردار یا نادار ہو، سب کو کھانے پہ بلاؤ، سب کو کھانے پہ بلاؤ، عید قرباں آ گئی۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ککرا پوکھر کی اس عظیم الشان وسیع و عریض عیدگاہ میں ہم سبھی اہالیان ککرا پوکھر، مسلمانان ککرا پوکھر کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج یہ عظیم موقع مسرتوں اور شادمانی سے مکمل طور پر لبریز، معمور اور بھرا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے یا یاد ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں جو واضح نکات تھے، ان واضح نکات میں، واضح رہنمائیوں میں، واضح پوائنٹس میں سب سے اہم چیز ہے عقید توحید کی پاسداری۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اس دنیا کے اندر کثیر تعداد میں عملی طور پر نہیں مانتے ہیں، لیکن عقیدت کے اعتبار سے نصارہ یا عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کے قائل، یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کے قائل، اور مسلمانوں کا مسئلہ ہی الگ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر یہ حکم ہی دے دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد آپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو بھی اسی چیز کا حکم دے دیا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، لہذا اے لوگوں ابراہیم کے ملت کی، ابراہیم کے مشن کی، ابراہیم کے منہج کی، ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں قرآن اور مزید بیان کرتا ہے، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاہِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم کے مشن سے، ابراہیم کے منہج سے، ابراہیم کی اتباع اور پیروی کرنے سے اعراض وہ کرے گا، ابراہیم کے مشن کو ماننے سے انکار وہ کرے گا جس کے دل کے اندر گندگی ہو، جس کے دماغ کے اندر گندگی ہو، جو عقلی طور پر ہو، جو حواس کو بیٹھا ہو، تمیز کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو رہی۔ یہ عظیم الشان یادگار اسی ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ لیکن یہ عید قرباں جو ہم منانے چلے، مسرت و شادمانی کا موقع ہے۔ دنیا اور عالم کے اکثر و بیشتر خطوں اور ممالک کے اندر آج ہی عید قرباں منائی جا رہی ہے، اگرچہ کچھ عید قرباں کل بعض ممالک کے اندر منائی گئی۔ زندگی کے دنیا کے سب سے بہترین ایام سے ہمارا گزر ہو رہا ہے۔ حرمت کے جو 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور ذی الحجہ کے ان مہینوں میں شروع کے جو 10 دن ہیں ان کو عشرِ ذی الحجہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی اہمیت کو جو بیان فرمایا، ان کے لیے یہی آیات کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا اگر راتوں کا اعتبار کیا جائے تو رمضان کے آخری عشرہ کی جو 10 راتیں ہیں، 9 راتیں ہیں، وہ راتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور دنوں کا اعتبار کیا جائے تو دنوں میں عشرِ ذی الحجہ کی شروع کی جو یہ 10 دن ہیں، آپ 3 پلس بھی کر سکتے ہیں، تو دنوں میں سب سے اہم، سب سے مبارک، سب سے باعظمت، سب سے بتقدس اور سب سے اہمیت کے ہم یہی ایام ہیں۔ ہم ایسے ایام سے گزر رہے ہیں جو یقیناً اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ سے نماز دیا، اس سے بہتر دن نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بیان فرما دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے بندہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا درجہ، اس نیکی کا مقام، اس نیکی کا مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہاد کرنے سے بھی افضل اور بہتر ہے؟ اگر کوئی چھوٹی سی نیکی کرے، راستے سے تنکا ہٹا دے، کسی کے آنکھ کا آنسو پوچھ دے، کسی کی ہمدردی کر دے، کسی کی مدد میں ہم کام آ جائیں، کسی کوئی ضرورت مند ہے اس کی اعانت کر دے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے، چھوٹی نیکیاں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نیکیاں ایسی عظیم ہیں، اتنی زیادہ اجر و ثواب کی مستحق اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کی اذن سے بن جاتی ہیں کہ اتنی زیادہ نیکیاں
نیکیاں ایک بندے مجاہد کو جو میدان جہاد میں ملا کرتی ہے۔ صحابہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا درجہ اگر چھوٹی نیکی اس مہینے میں کی جائے تو جہاد کا درجہ بھی کم پڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے صحابہ، یقیناً میرے ساتھیوں، ہم مجاہد جو میدان جہاد میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو لے کے نکلا اور لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ نفس بھی گنوا بیٹھا، شہید ہو گیا، اور اپنا مال جو ساتھ میں لے کے گیا تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر چکا، تو ایسے مجاہد کا درجہ آگے ہے، بڑا ہوا ہے۔ باقی ساری جو چھوٹی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اگر ان 10 دنوں میں کمائی جاتی ہیں، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن اور سنت کے واضح پیغامات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، ایک بندے مومن کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو عید قربہ منائی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس عید قربہ کے پیچھے کون سے پیغامات تھے، انہی پیغامات کو ہمیں دہرانے کی اور انہی پیغامات پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو توحید ہی ہے، ہم سبھی کی زندگی میں توحید کی روح پیدا ہونی چاہیے۔ عید قربہ کا پیغام ہے کہ آپ توحید کے مشن پہ چلیں اور دوسروں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ اگر عقیدے کی دولت سے انسان معمور نہیں ہے، عقیدے کی دولت سے، صحیح عقیدہ کی دولت سے ایک مسلمان خالی ہے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنی بھی اچھائیاں کما لے، کتنے بھی تہجد کی نمازیں پڑھ لے، تلاوت قرآن کر لے، ذکر و اذکار کر لے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اس رب کا فتویٰ ہے کہ عقیدے کی درستگی کے بغیر آپ کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے دربار میں پہنچایا ہی نہیں جاتا۔ عید قربہ یہ پیغام لے کر کے آتی ہے کہ لوگوں، آج جو آپ بکرا یا بکری کے گلے پہ چھری پھیرنے جا رہے، اصل میں یہ چھری آپ بکرا یا بکری کے گلے پہ نہیں پھیر رہے۔ کائنات کے اندر آپ کی نظر میں جو سب سے محبوب چیز ہو سکتی ہے، اس محبوب چیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، اور سامنے رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس ذبح کے منظر کو یاد کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اس لیے دی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ابراہیم تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، سب سے زیادہ جس سے تمہیں لگاؤ ہے، پیار ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو چاہتے ہو، اسے اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ باپ، مشفق باپ، وہ باپ جس نے لاکھوں دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے عالم میں اپنی اولاد کو پایا ہے، وہ اولاد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہے، ہوش و حواس سنبھالنے کے قابل ہوئی ہے، اپنے ابا کے لیے سہارا بننے کے قابل اور لائق ہوئی ہے، اللہ رب العالمین مطالبہ کر رہا ہے، مشورہ لیا بیٹے سے، بیٹے نے مشورے کے اوپر لبیک کہا، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، اس میں میری طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ وہ منظر یاد کریں آپ، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام نے، ایک سگے بیٹے کی گردن پر ایک سگے باپ نے چھری رکھ دی ہوئی ہے، قربانی کی اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چھری رگڑی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام چھری کو گلے پہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ چھری چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو عملی جامہ پہنانے میں ابراہیم علیہ السلام پورے طور پر منہمک، مصروف عمل اور مشغول ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دمبا بھیجا جاتا ہے اور پھر ابراہیم کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ چھری چلانا بند کریے، آپ کا امتحان مقصود تھا اللہ کی طرف سے، آپ سبھی آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ توحید کی خاطر آپ نے اپنے ابا کو چھوڑا، آپ نے اپنے سارے دیگر اقارب رشتہ داروں کو چھوڑا، آپ نے وطن جائیداد، اپنی ساری ملکیت پراپرٹیز اور جائیداد کو چھوڑا، آپ نے اپنے ملک کو چھوڑا، آپ نے بادشاہ ظالم سے، ظالم وقت سے پنگا مول لیا، آپ نے اپنی قوم سے بھی نفرت مول لی۔ یہ سب کچھ کیوں؟ یہ قربانی تھی جو قوم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے ستاتی تھی، اور یہ پلان کیا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ یہ ماننے والا نہیں ہے۔ ابراہیم کس چیز کی طرف بلا رہا تھا لوگوں کو؟ اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ لوگوں ایک ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی توحید کو اپناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کامیابی قوم کے اکثر و بیشتر لوگوں کو راس نہیں آئی۔ پلاننگ کی کہ ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دیا جائے، ساری تیاریاں ہوئی، سارے لوگ منظر نامہ جو بتلاتا ہے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ، اللہ حکم دے رہا ہے، اے آگ تو ابراہیم کے حق میں
ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ عید قرباں کے پیغامات میں سے واضح پیغام یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے کہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت اور پیروی ضروری، خصوصی طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی براء ابن عازب ہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے خالو یا ہمارے ماموں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور کی قربانی پیش کر دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے یا بعض صحابہ براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے صحیح کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو قربانی دے دی ہے ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، ان کے لیے خاص ہوا، آگے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ قربانی پیش کرے۔ جو شخص عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کرتا ہے بس اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اس نے گوشت کھانے کے لیے عمل کیا ہے، اور جس نے عید قربہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی پیش کی ہے اس نے سنت کے طریقے کو پا لیا ہے، اور اسی حقیقت ہے کہ اسی کی قربانی قبول کی جائے گی۔ یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، یہ پیغام ہے کہ اپنے ہر معاملے میں سنت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ پیغام ہے، حدیث پیغام دیتی ہے کہ قربانی کی مسئلے میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 10 سال مدینے میں رہے اور آپ نے لگاتار 10 سالوں میں ہر سال قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھگدڑ مچی ہے، اسی بھگدڑ اور یہ بھیڑ بھاگی بھگوڑی بھیڑ کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا، آواز تو ہماری پہنچے گی، یہاں پر نفس کی قربانی مطلوب ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے نفس کی قربانی کیا ہے، سیدھے اور تلخ الفاظ نہیں ہے، قربانی کی روح ہے نفس کو کچل دینا۔ آپ اپنے نفس کے پابند نہیں ہے کہ آپ کا نفس جو کہے گا وہ کرو گے، آپ کی مرضی جو چاہے گی وہ کرو گے، شریعت نے آپ کو مقید کر دیا ہے۔ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، اللہ اور اس کے رسول جو کہے اسی کو ماننا پڑے گا، آپ نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، سانڈ کی طرح زندگی گزاریں آپ کی مرضی ہے، جانوروں کی زندگی گزاریں آپ کی مرضی ہے، غیر مسلمین کی مشابہت میں زندگی گزاریں آپ کی مرضی ہے، نمازوں کی پابندی نہ کریں آپ کی مرضی ہے، فجر کی نمازیں ضائع کر کے آئے آپ کی مرضی ہے، ظہر کی نماز چھوڑ دیں گے آپ کی مرضی ہے، لباس آپ کے اسلامی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے، چہرے آپ کے اسلامی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن اسی مرضی کا سوال اللہ رب العالمین قیامت کے روز جب محشر میں سبھی خلائق کے سامنے کرے گا، شرمندگی کا چہرہ چھپاتے ہوئے چھپا نہیں پاؤ گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ دن یاد کرو، آج یہ دن ہے، صحت سے نواز اللہ نے، مال سے نواز اللہ نے، زرق برق نئے لباس پہن کر کے آئے ہو، اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو پا کر کے شکر ادا کرو، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ لوگوں، اللہ کی عبادت سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے مقام کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرو گے، اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو اور اللہ کی شعائر سے، اللہ کی عبادت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہ جس دن بھاگنے کی کوشش کرو گے بھاگ نہیں پاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوگا۔ اسی موقع پہ اگر آپ سوچ لیتے اللہ کا یہ نظام ہے، تیز و تند ہوا چلا دے، بارش نازل کر دے، ہم عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے قابل عید الفطر میں نہ ہوئے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ عذاب آپ کے اوپر مسلط کر دے، اللہ کی نعمتوں کا جب شکر نہیں ادا کیا جائے گا، گویا کہ ہم نے قربانی کی روح کو پہچانا ہی نہیں ہے، نفس کو کچلنا پڑے گا۔ آپ اپنے نفس کے پابند نہیں ہو، اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اکثر و بیشتر تعداد الحمدللہ، ہم تو الحمدللہ ہی بولیں گے کیونکہ جو بیٹھے ہیں ساری نیکیاں انہی کے دھولے میں جائیں گی۔ حدیث پاک آپ کے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھا رہا اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں، اس
मजलिस को और उनके हक़ में उनके गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत मांगते हैं। और अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने अर्श बरी पर ऐसे बैठे हुए लोगों का जिक्र करता है कि इनसे अफजल और बेहतर धरती के ऊपर कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि लोगों, मैंने इन सारे खैर की मजलिस में बैठे हुए लोगों के छोटे छोटे सारे गुनाहों को बख्श दिया है, माफ़ कर दिया है। आप दुआ करने के लिए आए थे, औरतें हमारी माएँ बहनें दुआ करने के लिए आई थी। दुआ ही असल मकसूद है। ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की नमाज के बाद नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो यही कहती है कि औरतों को भी लाओ ईदगाह। वो औरतें जो हैज से हैं, निफास से हैं, जिनके साथ कोई आर्जा लाहिक है, बीमार है, उनको भी लाओ, दुपट्टे पहना करके निकाब में हिजाब में लाओ। वो नमाज अदा नहीं कर सकती हैं, लेकिन मुसलमानों के हक़ में जो दुआएं की जाएंगी उन दुआओं में वो शरीक होंगी। ये हमारे गांव के लिए सितम दरीफी की बात है, अफसोस की बात है। मैं ये नहीं कहता आप हंस रहे हैं, हंसिए। मैं ये नहीं कहता आप हमारी सुनो, या हम अपना कुछ नहीं सुना रहे हैं, बाकी सब कुछ अल्लाह का सुना रहे, रसूलुल्लाह का सुना रहे। ये बिगड़ी हुई औलादों को तालीम देने का वक्त है। जुमे की नमाज पढ़ ली जाती है, लेकिन उस जुमे की नमाज़ों का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या आया? ईद उल अज़हा के खुतबे होते हैं, ईद उल फितर के खुतबे होते हैं, उन खुतबों का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या आया? अगर आप में इस्लाह नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि शायद इस जानवर को जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जानवर की कुर्बानी भी हमारी कबूल नहीं की। कितने ऐसे लोग होंगे जो जाएंगे अपने घर, मैं तो कहता हूँ घर पहुँचने से पहले वो हल्लाक और नाई की दुकान देखते हैं। वहाँ जा कर के ये बाल का मसला था तो ठीक है, हर साल ये बात बोलता हूँ मैं, नौजवानों ख़ास तौर पर सुनो, मैं भी नौजवान हूँ, कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूँ। ये नौजवानों ख़ास तौर पर सुनो, और ऐसे नौजवान जो अपने आप को तालीम से जोड़ करके रखें, तालीम से जुड़े हुए नौजवान भी आज तरबियत के एतबार से ज़ीरो अगर नहीं है तो हीरो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे। बातें इनको इस्लाम की समझाई जाए हंसते, बातें इनको कुरान और सुन्नत की सुनाई जाए मजाक करते, रास्तों से गुजरते हैं, इनकी ज़ुबान में सलाम के अल्फाज नहीं होते, लिबास और पोशाक के मसाइल अलग, रस्म व रिवाज के मामलात अलग, ज़िंदगी गुजारने के नहज अलग। दुनिया की ज़िंदगी में तरक्की हो जाए, असल मकसूद ये नहीं है। असल मकसूद है आखिरत की तरक्की। तालीम हर तरह की हासिल की जाती है, इस्लाम इसी की इजाज़त देता है। इस्लाम कहता यह है कि हर तालीमी मैदान में तफव्वुक़ हासिल करने की कोशिश करो। इसलिए खुदारा ये सभी पैगामात समझने की कोशिश करें आप। अल्लाह ताला हमें भी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपने अब तक अल्लाह की रज़ा के लिए जो चेहरा बना के रखा है, हसीन व जमील है, हंसते मुस्कुराते आप बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन जब इसे पे आप मुस्कुरा चलवा लोगे, ये क्लीन सेब, ये नौजवान कहते हैं हम नौजवान हैं। नौजवान आपको किसने बनाया है? नौजवान आप किस लिए हो? आप नौजवानों की मर्दानगी इसी दाढ़ी को ख़त्म करने में है क्या? हरगिज़ नहीं है। आप दाढ़ी वाले बनिए। जिस दाढ़ी को आपने इसलिए छोड़ा कि हम अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करेंगे, इसलिए हम अपने दाढ़ी के बाल को साफ़ नहीं करेंगे। भाई अब आए हो आप इस दिन जो सबसे अफजल दिन है, सबसे बुरा काम करने जा रहे हो। एक तरफ आपकी कुर्बानी हो रही है जो अच्छा अमल है, और दूसरी तरफ ये आपके गैर मुनासिब आमाल हो रहे हैं। नमाज़ों की पाबंदी करिए, अक़ीदे का ख्याल रखिए, सुन्नत की पासदारी करिए, कमज़ोरों का सहारा बनिए, गरीबों मिस्कीनों ज़रूरतमंदों के काम आइए। ईद कुर्बा का ये पैगाम हो, अतिमुल बाइसल फ़क़ीर, लोगों ज़रूरतमंदों को भी खिलाओ और जो ज़रूरतमंद नहीं उनको भी खिलाओ। वातिमुल क़ानिया वल मुअतर, जो मांगने आया आपके दरवाजे पर उसे भी खिलाओ, जो मांगने ना आए उसे भी खिलाओ। आखिरी पैगाम, सफाई सुथराई की सबसे ज़्यादा तालीम हमारा मजहब ही देता है। बस मसला यह अलग है, ये है कि जिस तरह तमाम चीज़ों में हम इस्लामी तालीमात को नहीं मानना चाहते, यहाँ भी दूसरों को ये मौका देते हैं, नहीं देना चाहिए। आप जब जानवर ज़िबह करें, जानवर ज़िबह करने के जो आदाब हैं, दूसरे जानवर के सामने न ज़िबह करें, जानवर के सामने छुरी तेज़ न करें, जानवर को क़िबला रुख हो सके तो लिटाने की कोशिश करें अगर हो सके तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जब जानवर ज़िबह कर लिया जाए तो जानवर को ज़िबह करने से पहले आप नालियों में ज़िबह न करें, आप सड़कों में ज़िबह न करें। खून की तौहीन होती है, मुक़द्दस खून है, और ये खून बहने के बाद आप उसको ऐसे ही गलियों में बहता हुआ न छोड़ दें। इस्लाम जो मुसलमान कहलाते हैं हम अपने मज़हब की वजह से, सबसे ज़्यादा सफाई की तालीम हमारी शरीयत। इस्लाम कहता है सफाई सुथराई आधा ईमान है, कहना कम समझना ज़्यादा। कि इस ईद कुर्बा की जानवर की कुर्बानी के मौका पर हर किस्म हर एतबार से आप
صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے۔ جس طرح سے آپ تکبیرات پڑھتے آئے ہیں، آگے اس دن کے بعد 3 دن اور ہیں مزید ایام تشریق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تشریق کے جو ایام ہیں 11، 12، 13 یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ کھا پی کر کے آپ سوئیے نہیں، کھا پی کر کے آپ غفلت میں مستی میں نہ پڑ جائیے، کھا پی کر کے اللہ کا ذکر کیجیے، یہی مقصد ہے۔ اللہ سے ذکر کرنے کے لیے ایام ہے۔ آپ یہاں سے جب روانہ ہوں گے تو روانہ ہونے سے پہلے جو اعلان ہوا تھا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ 2 ہاتھ چٹائی پر یہ مصلی پہ دے دیں گے تو کام بآسانی نمٹ سکتا ہے۔ سب لوگ اسی سے مربوط ہیں، سب کو اپنے جانور کی قربانی کرنی ہے۔ جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو روانہ ہونے کے وقت رستے میں بلکہ یہی ہی اب وہ جو گئے ہیں وہ مارکیٹ والے ہیں، آپ جو یہ بچے ہو آپ یہ اصل ہو۔ معانقات جس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے، معانقات گلے ملنا اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بہت چیزیں ثابت ہیں، ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم راستہ بدل کر کے جائیں، جس راستے سے آئے وہ راستہ چھوڑ دیں، خوشبو لگا کر کے آئے، نہا کر کے آئے، اچھے کپڑے پہنے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ہم کو کیا پڑی ہے۔ لیکن سنت کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تب بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پکارتے رہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر یہ جانور کی جو قربانی ہم پیش کریں گے اللہ تعالیٰ بطور خاص اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، بنات اسلام کو ہدایت دے، ہم سبھی کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے بیماروں کو مکمل طور پر فوری طور پر شفا نصیب فرما، مریضوں کو شفائے کامل شفائے عاجل نصیب فرما، جو چلے گئے پروردگارا تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے اوپر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، جنت الفردوس کے بالا خانوں میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور ہم سبھی کو کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔